حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر زیادہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز کے وقت صفوں کو صحیح اور سیدھا کرنے میں جلدی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وضاحت: جن کو صف درست کرنے کے لیے آگے پیچھے ہونے کو کہا جائے تو وہ تکبر نہ کرے، یعنی اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھے بلکہ فوراً مان لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف میں شامل ہونے سے پیچھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نیکی سے پیچھے رہنے کی وجہ سے دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے بالش بھر بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، دوسرا وہ عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تیسرا وہ بھائی جو ناراضگی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھا کرتے، اور آپ نے فرمایا، یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا نیک عمل یعنی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت ادا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے اور رات کو جگنے پر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رمضان میں ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت نماز پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دعا کب زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے تو وہ دونوں اکٹھا 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں یا وہ اکیلا ادا کرتا ہے تو ان دونوں کو ذاکرین
यानी जिक्र करने वालों में लिख दिया जाता है।